تو یہاں پہ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے پھر ہمارے لیے بہت سارے ریمائنڈرز ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابلیس بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. لیکن جو ہی اس کا معاملہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ہوا تو وہیں پر وہ سلپ کر گیا، وہیں پر وہ نیچے گر گیا. وہیں پہ جو اس کی اندر کی خرابی تھی، جس کو صرف اس کی عبادت اوور کم نہیں کر سکتی تھی جب تک اس کی ڈیلنگ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، تو اس کا اندر باہر آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ ایک برے انجام کو پہنچا. تو بعض دفعہ ہماری بھی آزمائش اسی راستے سے ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ اسی ذریعے سے ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا بہترین کام ہے، لیکن صرف اسی ذریعے اور اسی راستے سے ہی ہمارا تزکیہ نہیں ہوتا. اور اس کے ذریعے سے صرف ہماری اندر کی جو خامی یا خرابی ہے یا جو کمی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، تہجد ہے، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں کر رہے ہیں، بہت اچھا، سب ٹھیک جا رہا ہے. لیکن اتنے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر نکلتے ہیں، پھر ہمارا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. پھر اب وہ رکشے والا ہے، وہ ریڑی والا ہے، وہ صبح میڈ آ گئی، اس نے کوئی ایسی بات کر دی، اب ساری عبادت اور سارا وہ لطف ایک طرف رہ جاتا ہے. اور جب ہماری لوگوں سے ڈیلنگ ہم ڈرائیو کرتے ہیں اور سڑک کے اوپر کسی نے ہمارے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے روڈ ریج کر لی، بہت سے معاملات ہوتے ہیں نا. تو وہ عبادت کا لطف تو اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو ہی ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارا واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اصل میں اندر سے کون ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے، اور ہمیں اپنی جہالت، اپنی نادانی کا اندازہ ہونے لگتا ہے. یا ہم چھوٹی سی بات پہ اگر ہمیں غصہ آ جائے، پھر ہم ہر حد کو پار کر جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم اس نیگیٹو ایموشن کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اگر ہمیں یہ نیگیٹو ایموشن غصے کا آ گیا تو اس میں ہم کس حد تک آگے جاتے ہیں، ہم زبان سے کیسے الفاظ بولتے ہیں، ہم کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں. تو جس طرح ابلیس بظاہر میں بہت اچھا تھا لیکن اس کے اندر کمی تھی، اسی طرح ہمارا بھی حال ہوتا ہے کہ اندر ہماری چھپی ہوئی خود پسندی ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت ساری اور ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں. لیکن جب ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا اصل تزکیہ سامنے ہوتا ہے، یا ہماری اصل جو کمی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کی خرابی ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کی ڈیلنگ کے ساتھ، لیکن وہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو خود جج کر سکتے ہیں کہ اچھا، یہ جو میں نے اتنا قرآن پڑھا تھا، یہ جو میں نے اتنا دین سمجھا تھا، ایک ایسا موقع اور سچویشن آئی اور اس موقع پر میں نے کیا کیا. تو وہ جو اندر کا تزکیہ ہے اس کا جائزہ پھر ہم خود اپنا لے سکتے ہیں.